قال اللہ تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے نہایت ہی واجب الاحترام ذی قدر وزی محترم وزی محتشم میرے بابا جی کے خلفاء مریدین اور عقیدت مندان، خالق کائنات جل وعلا نے اپنی لارہ کتاب میں ارشاد فرمایا کہ جس نے بھی نیک عمل کیے وہ مرد ہو یا عورت، شرط یہ ہے کہ وہ صاحب ایمان ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، تو ہم اسے حیات طیبہ عطا کریں گے۔ یہ رب کائنات جل وعلا کا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے وعدہ ہے، اور یقیناً ہر شخص اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں نیک اعمال بجا لاتا ہے اور اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنی بساط کے مطابق وہ عبادت بجا لاتا ہے، اور اعمال صالحہ کا انحصار بندے کے ایمان پر ہے۔ اگر بندہ صاحب ایمان ہے تو اس کے اعمال صالحہ اس کے لیے باعث برکت بھی ہیں، باعث سعادت بھی ہیں اور اخروی نجات کا نتیجہ بھی ہیں۔ لیکن اگر آقا کریم علیہ السلام کی محبت اس کے سینے میں نہیں ہے تو اس کے بڑے سے بڑے عمل بھی اکارت چلے جائیں گے۔ اور یاد رکھیے کہ ایمان شرط ہے، اور شرط کے بغیر سارا کام ادھورا رہتا ہے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ ایمان کے حوالے سے جب بات ہوگی تو آقا کریم علیہ السلام کی محبت جس سینے میں موجود ہے حقیقت میں وہ صاحب ایمان ہے۔ اور شیخ مہدی الفاسی علیہ رحمہ آپ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو تو چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے اور دل باغ ہو جائے اور آنکھیں چڑھ جائیں، اور بندے کا دل چاہے کہ میں آمنہ کے لال کا تذکرہ سنتا رہوں، تو سمجھ لیں کہ اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل صاحب ایمان کا دل ہے۔ لیکن اگر طبیعت میں اکتاہٹ پیدا ہو اور بے چینی کی کیفیت ہو اور دل کرے کہ میں اٹھے اس مجلس سے باہر چلا جاؤں، تو سمجھ لیں کہ وہ منافق تو ہو سکتا ہے، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہ آمنہ کا لال تو حقیقت میں دلوں کو سکون بخشنے والا ہے۔ آمنہ کے لال کا نام نامی اس میں گرامی محمد جب بھی بولا جاتا ہے آنکھوں کو سکون ملتا ہے، دل کو راحت ملتی ہے اور ایک عجیب قسم کی لذت محسوس ہوتی ہے۔ اور یقیناً یہ ہونٹ بھی آپس میں اتنا پیار کرتے ہیں کہ نیچے والا ہونٹ اوپر والے کو چوم لیتا ہے اور اوپر والا ہونٹ نیچے والے ہونٹ کو چوم لیتا ہے۔ لوگ تو ابھی چومنے کے چکر میں ہیں کہ محمد عربی کا نام آئے تو انگوٹھے چومنے چاہیے یا نہ چاہیے۔ میں کہتا ہوں انگوٹھے بھلے نہ چومیں، تمہارے ہونٹ تو ایک دوسرے کو چومتے ہیں، اور جب آپ لفظ میم کہتے ہیں تو ہونٹ مل جاتے ہیں، اس کے بعد دوبارہ محمد کہتے ہیں تو دوبارہ پھر ایک بار بوسہ دیتے ہیں۔ یار آپ کے ہونٹ بے اختیاری طور پر اس نام کو چومتے ہیں، آپ انگوٹھے بھلے چومیں یا نہ چومیں، یہ نام ہی اتنا پیارا ہے۔ رب کائنات جل وعلا قیامت کا دن ہوگا، 2 صفیں بنائے گا، حدیث پاک میں آتا ہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں رب کائنات جل وعلا فرمائیں گے ایک محمد نام کے اس طرف صف بنا لیں، دوسرے احمد نام کے اس طرف صف بنا لیں۔ جب یہ صفیں بن جائیں گی رب کائنات جل وعلا فرمائیں گے کہ تم نے میرے محبوب کے نام کا تم نے کوشش کی ہے، اس کا اظہار کیا ہے، اپنے ناموں کے ساتھ میرے محبوب کا نام لگایا ہے، جاؤ اسی عمل پہ تجھے بخشتا ہوں، محمد بھی بخشے جائیں گے، احمد بھی بخشے جائیں گے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں رب کائنات جل وعلا لفظ محمد ارشاد فرمائیں گے تو جتنے بھی محمد نام والے ہوں گے سارے اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے، کیونکہ انتظار اتنا کرنا پڑا ہوگا، بے بسی ہوگی، ہر بندہ چاہے گا کہ کاش کہ میرا حساب و کتاب ہو، اگر میں نے جہنم میں جانا ہے مجھے پھینک دیا جائے، جنت میں جانا ہے تب بھی مجھے میرے نتیجے کے حوالے سے بتایا جائے۔ اب منتظر ہیں، الانتظار اشد من الموت، انتظار جو ہے یہ موت سے بھی زیادہ سخت گھڑی ہوتی ہے
کسی کا انتظار کرنا پڑ جائے، اس کے بعد دیکھے بار بار گھڑی کو دیکھا جاتا ہے، بے چینی کی کیفیت طاری ہوتی ہے، وہ دن تو ویسے ہی فضاء الاکبر والا دن ہے، اس وقت تو دل بھی دھڑکتے ہوں گے، روب بھی طاری ہوگا، جلالیت بھی عروج پہ ہوگی، تو اس وقت کیفیت یہ ہوگی کاش کہ ہمارا حساب و کتاب ہو، جب لفظ محمد پکارا جائے گا سارے محمد نام والے اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے۔ تو روایت میں آتا ہے رب کائنات جل وعلا فرمائیں کہ میں نے تو اپنے محبوب کو پکارا تھا، تو یہ عرض کریں کہ باری تعالیٰ ہم انتظار میں تھے، ہم نے سوچا کہ ہمارا نام بھی تو محمد ہے، شاید ہمیں پکار پڑی ہے۔ اللہ جل شانہ آپ کے اس کھڑے ہونے کو ضائع نہیں کریں گے، بلکہ حکم فرمائیں گے تم میرے نبی کے نام پہ نام رکھ چکے ہو، لہذا اسی نام کی برکت سے تمہیں بخشتا ہوں، بغیر حساب و کتاب کے تمہیں جنت میں بھیجتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اب بات یہ ہے کہ عمل تھوڑا سا بھی ہو، اللہ حیات طیبہ جب عطا کرتا ہے دل سے بغض ختم ہو جاتا ہے، دل سے کینہ ختم ہو جاتا ہے، دل سے حسد کی جو ایک ایسی کیفیت طاری ہوتی ہے، کسی کے پاس تھوڑا سا مال دیکھ لیا، گاڑی دیکھ لی، موٹر سائیکل دیکھ لیا، اس پہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کا بھی برستا ہوا دیکھ لیا، اب دل میں ایک کیفیت طاری ہوتی ہے کہ یار اسے یہ سب کچھ کیوں مل گیا، اس کو کس نے لے کے دیا، یہ بار بار حج اور عمرے کیوں کرتا ہے، اس کی ہر خواہش پوری کیوں کر دی جاتی ہے، یہ اس طرح کی باتیں جب پیدا ہوتی ہیں تو پھر سچی بات ہے جس کو کہتے ہیں حسد۔ تو جب حسد ہوتا ہے، الحسد یاکل الحسنات کما تاکل نار الحطب، حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ تو لہذا من جب صاف ہوتا ہے تو پھر حقیقت میں اعمال صالحہ کی قدر دانی ہوتی ہے۔ اور یاد رکھیں کہ کوئی بندہ کسی کے لیے جیتا ہے، لیکن بعض اوقات ہوتا ہے کہ بندہ اپنے لیے جی رہا ہوتا ہے، وہ اپنی عبادت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ میں بڑا عبادت گزار ہوں، اللہ کے ہاں وہ بندہ قابل تعریف نہیں ہے۔ امام شافعی علیہ رحمہ بہت بڑے امام ہوئے ہیں، امام شافعی علیہ رحمہ ان کے شاگرد تھے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ جب بھی بات ہوتی دعا کرتے، رات کی تہجد کی نماز نصیب ہوتی تو اپنے شیخ کے لیے، اپنے امام کے لیے دعا گو ہوتے کہ مالک و مولا میرے شیخ شافعی پہ کرم کرنا، ان کے دعاؤں کا صدقہ میری تمام حاجات کو پورا کرنا، یہ وسیلہ بھی پیش کیا کرتے۔ ان کی ایک لفتے جگر تھی، صاحبزادی تھی، ہمیشہ یہ طلب رکھتی کاش کہ میں اپنے والد محترم کے استاد کو دیکھ پاؤں۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا، ایک دن خط موصول ہوا کہ میں ایک حدیث لینے کے لیے بغداد آ رہا ہوں، تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بہت خوش ہو گئے کہ میرے استاد محترم امام شافعی تشریف لا رہے ہیں۔ امام شافعی وہ جو صاحب حضوری تھے، ڈائریکٹ ملاقاتیں تھیں اللہ کے نبی کے ساتھ۔ آقا کریم علیہ السلام اگر امام احمد بن حنبل پہ خلق قرآن کا جو واقعہ ہوا، جو آزمایا گیا آپ کو کہ قرآن مخلوق ہے یا اللہ کا کلام ہے، تو اس بارے میں جب امتحان ہوا تو پہلے امام شافعی کو رب کائنات جل وعلا کے محبوب خواب میں ملتے ہیں، فرماتے ہیں اپنے مرید کو، اپنے شاگرد کو کہہ دینا گھبرانا نہیں ہے، خلق قرآن کے مسئلے میں ثابت قدم رہنا ہے اور وہی بات کہنی جو حق ہے۔ تو انہوں نے وہی بات کہی جو حق تھا، یہاں تک کہ جیل کی صعوبتیں بھی برداشت کی، کوڑے بھی برداشت کیے۔ یہ امام احمد بن حنبل کی بات ہے۔ امام شافعی چونکہ صاحب حضوری تھے، اب یہ تشریف لاتے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بڑے خوش ہوتے ہیں اور کئی دن کا سفر کر کے یہ پہنچے تھے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی ایک جو چھوٹی سی صاحبزادی تھی وہ بے تابانہ انتظار میں تھی کہ کہیں میں دریچے میں کھڑی ہو کے ان کی زیارت کر لوں گی۔ آپ جب تشریف لاتے ہیں سفر کے آثار بھی تھے، تھکاوٹ بھی تھی، آپ کو جب کھانا پیش کیا گیا تو بیٹی کہتی کہ میں نے کوشش کی کہ زیادہ روٹیاں بناؤں، تو میں نے 8 روٹیاں بنائیں۔ عام معمول یہ تھا کہ میرے والد محترم امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ آدھی روٹی کھایا کرتے تھے، میں ان کے لیے 1 روٹی بناتی، وہ آدھی کھا لیتے، آدھی بچا دیتے، لیکن اس دن میں نے 8 روٹیاں بنائی۔ میں نے سوچا کہ شاید مہمان اور بھی ہوں گے۔ 8 کی 8 روٹیاں جب پیش کی گئی، میرے والد محترم امام احمد بن حنبل اور امام شافعی دونوں بیٹھے، لیکن جب برتن واپس آئے تو 1 روٹی بھی اس میں نہیں تھی، 8 کی 8 روٹیاں کھا گئے۔ میرے ذہن میں خیال آیا کہ بہت زیادہ کھایا ہوگا، میرے والد نے 1 روٹی کھا لی ہوگی۔ یہ جو ان کے استاد محترم امام شافعی علیہ رحمہ آئے ہیں، 7 روٹیاں تو وہ کھا گئے، اتنا کھانے والے ہیں یہ؟ درویش تو وہ ہوتا ہے جو کم کھاتا ہے، کم سوتا ہے اور کم بولتا ہے، لیکن یہ کیسے درویش ہیں؟ بیٹی نے
پانی وہاں پہ رات کے وقت بھر کے رکھ دیا، سوچا کہ میں رات کی عبادت بھی دیکھوں گی، ان کی نماز تہجد بھی دیکھوں گی۔ لیکن امام شافعی علیہ رحمہ آپ نماز عشاء پڑھنے کے بعد آ کے بستر پہ لیٹ جاتے ہیں، آرام کرتے ہیں، جبکہ اس بچی کے والد محترم امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ساری رات نوافل میں گزارتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت میں گزارتے ہیں، یہاں تک کہ نماز تہجد کا وقت آتا ہے، اس وقت بھی نوافل کی کثرت کرتے ہیں اور نماز فجر کے وقت اپنے استاد محترم کو بلاتے ہیں کہ حضور اگر آپ چاہیں تو میرے ساتھ چلے، نماز فجر ہم اکٹھے پڑھ لیتے ہیں۔ تو آپ جب اٹھتے ہیں اسی طرح نماز فجر کے لیے چلے جاتے ہیں۔ جو پانی کا لوٹا بھرا ہوا تھا وہ اسی طرح پڑا ہوتا ہے۔ بیٹی جب اندر جا کے دیکھتی ہے کہ یہ کیسے امام ہے کہ ساری رات بستر پہ لیٹے رہے، میرے والد محترم عبادت میں مصروف رہے، ساری رات قرآن پڑھتے رہے، ذکر کرتے رہے، جبکہ ان کے استاد محترم امام شافعی علیہ رحمہ تو بستر پہ آرام فرما رہے۔ اب عجیب بات تھی، عجیب حیرانگی تھی، اور صبح کی نماز کے لیے جب اٹھے ہیں وضو کے لیے پانی بھی استعمال نہیں کیا، لوٹا اسی طرح بھرا رہا۔ حیران تھی کہ یہ ساری رات لیٹے رہے اور بغیر وضو کیے فجر پڑھنے چلے گئے، یہ کیسے استاد محترم ہیں۔ مگر قربان چاہیے، اگلے دن کا وقت آتا ہے، صبح فجر کے وقت ناشتہ کرتے ہیں، اسی طرح کئی روٹیاں وہ بناتی ہیں وہ کھا لیتے ہیں، اور اسی طرح 3 دن اسی جگہ پہ گزارتے ہیں۔ وہ ان کی جو لگتے جگر تھی، کئی وسوسوں کی شکار ہوئی کہ کیسے امام ہیں، میرے والد محترم کے استاد محترم ہیں، اگرچہ پیر صاحب ہیں، مگر اس کے باوجود ان کا تقویٰ طہارت اور ان کی ریاضت تو نظر نہیں آتی۔ آخر ہوا کیا، آخری دن جب وہ جانے لگے تو کہتے ہیں کہ اے احمد بن حنبل، میں تجھے بتاؤں نا کہ میں نے یہ اتنی روٹیاں کھائی کیوں ہیں؟ آپ کے ذہن میں تجسس ہوگا کہ میں 7-8 روٹیاں کھا لیتا ہوں۔ کیوں ہوگا تجسس؟ اس لیے کہ آپ 1 روٹی کھاتے ہیں، میں 7 روٹیاں کھا لیتا ہوں۔ تو بات یہ ہے کہ اصل میں 10-15 دن کا سفر کر کے آیا، راستے میں نے کھایا ہی نہیں ہے، اگر ضرورت پڑی تو 1-8 لقمہ کہیں سے میں نے کھا لیا زندگی بچانے کے لیے، مگر مجھے یقین چونکہ نہیں ہوتا تھا کہ یہ رزق حلال ہے یا حرام ہے۔ میرے تقویٰ کا تقاضا یہ تھا کہ میں بھوکا رہنا پسند کرتا تھا لیکن کسی کا کھانا نہیں کھاتا۔ اے احمد بن حنبل، میں نے جب پہلے دن تیرے گھر میں آ کے کھانا کھایا نا، تیرے ذکر کی وجہ سے، تیری صاحبزادی کے تقویٰ طہارت کی وجہ سے، اس حیا کی وجہ سے اللہ نے تیرے کھانے پہ نور نازل کیا، اور میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ تیرے کھانے پہ نور بڑھتا گیا، میں کھانا کھاتا گیا، یہاں تک کہ میں 7 روٹیاں کھا گیا۔ فرماتے پھر میں نے معمول بنا لیا، صبح دوپہر شام میں نے کہا یہ وہ ذکر والا گھرانہ ہے جن کے کھانوں پہ بھی اللہ کا نور اترتا ہے، تو میں وہ کھانا جی بھر کے کھاتا رہا۔ رہی بات یہ کہ میں ساری رات سویا رہا، تم عبادت میں رہے، جو قرآن کریم کی تلاوت تم کرتے تھے نا، میں ان قرآن کریم کی آیات سے سینکڑوں مسائل استنباط کرتا رہا، میں سوتا نہیں تھا، 3 دن ہو گئے میں سویا نہیں ہوں، دن کے وقت کبھی میں نے استراحت کر لی تو کر لی، مگر میں مسائل کو تلاش کرتا رہا، میں نے اتنے مسائل استنباط کیے ہیں جن کا عوام کو، لوگوں کو فائدہ ہوگا، مگر اے احمد بن حنبل، تو اپنی عبادت میں لگا رہا، تم نے لوگوں کے لیے کوئی مسائل استنباط نہیں کیے، اس عبادت کا فائدہ فقط تجھے ہے، لیکن میں نے جو مسائل استنباط کیے ہیں اس سے میں پوری مخلوق کو نور سے روشن کر دوں گا، اور ان کو جب یہ مسائل بتاؤں گا، ان مسائل کی روشنی میں وہ اپنی زندگی کو گزارنے کا ڈھنگ سیکھ لیں گے۔ تو جب یہ بات کی، بیٹی سائڈ پہ کھڑی ہو کے سن رہی تھی، اس کا ایمان تازہ ہوا کہ میں نے تو سمجھا کہ یہ کام عبادت کرنے والے ہیں، پتہ یہ چلا کہ جب کوالٹی نصیب ہو جاتی ہے، حیات طیبہ نصیب ہو جاتی، بندے کا سونا بھی عبادت ہوتا ہے، بندے کا خاموش رہنا بھی عبادت ہوتا ہے، بندے کا تھوڑا عمل کر لینا بھی عبادت ہوتا ہے۔ امام باقر علیہ رحمہ بہت بڑے امام ہوئے، آپ کے لگتے جگر ہیں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ ایک بار ایسا ہوا کہ میرے والد محترم، ان کا خچر تھا، وہ گم ہو گیا۔ اب امام باقر علیہ رحمہ تشریف فرما ہے، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میرے والد محترم کا خچر گم ہوا، کہتے کہ ابھی یہاں پہ باندھا تھا لیکن کہاں چلا گیا، اللہ جانے کہاں چلا گیا، لوگ بھی موجود تھے، کہتے ہیں حضور ہم ابھی تلاش کر کے لاتے ہیں۔ میں ایسے نہیں، میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، اور اگر اللہ جل شانہ نے مجھے وہ خچر لوٹا دیا اور میرا خچر واپس آ گیا جو میری سواری ہے، تو میں اللہ کی ایسی حمد کروں گا جو اس سے پہلے کبھی کسی نے نہیں سنی ہوگی۔
میں ایسی حمد کروں گا کہ اللہ راضی ہو جائے گا، اللہ خوش ہو جائے گا۔ اب لوگ منتظر ہیں، وہ تلاش کرنے کے لیے بھی نہیں جا رہے تاکہ وہ ہم سنیں۔ اللہ جل شانہ کا کرنا یہ ہوا کہ اچانک وہی خچر دوڑتا ہوا آیا، آگے رک گیا۔ امام باقر علیہ رحمہ کیا ذکر کرتے ہیں، یقین جانیے ایک ہی لفظ ہے، کہتے ہیں الحمدللہ، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں بولے۔ لوگ حیران ہو گئے، تو حضور آپ نے تو فرمایا تھا کہ اگر خچر مل گیا تو میں اللہ کی ایسی حمد کروں گا اللہ راضی ہو جائے گا۔ فرمایا میں نے اللہ کی حمد میں کچھ بھی بچا کے نہیں رکھا، جو کچھ تھا میں نے یہ جو عرض کیا الحمدللہ، ساری تعریفیں اللہ کے لیے، تو اس سے بڑھ کر اور حمد کیا ہوگا؟ تم نے ایک لفظ کو معمولی جانا، تمہیں قدر نہیں کہ الحمدللہ کیا چیز ہے۔ الحمدللہ کہنے کی حاجت ہے، اللہ جل شانہ ایسے راضی ہوتے ہیں اس بندے پہ کہ یہ میرا شکر گزار بنتا ہے، تو پھر اس کو درجہ کتنا دیتے ہیں، الطاعم الشاکر کما صائم الصابر، جو کھانے کے بعد الحمدللہ کہنے والا ہے، شکر گزار ہے، اللہ کے ہاں اس کا مرتبہ ایسا ہے گویا روزہ رکھنے کے بعد اس نے افطاری کی۔ روزہ رکھنے والا دن بھر بھوکا رہے گا لیکن یہ کھانا کھا کے شکر ادا کرے گا، روزہ دار کے برابر ہوگا، کتنا بڑا۔ تو ہم نے کوالٹی کو دیکھنا ہے، کوانٹٹی کو نہیں دیکھنا۔ تعداد کے اعتبار سے، حجم کے اعتبار سے توڑی کا بہت بڑا ڈھیر آپ خرید لیں، اس کے مقابلے میں 1 تولہ سونا لے لیں، مجھے بتائیے کہ سونے کا بھاؤ زیادہ یا توڑی کے ڈھیر کا زیادہ؟ ہم نے توڑی اکٹھی نہیں کرنی یار۔ مجھے فون آتا ہے جی میں نے 1,00,000 درود پاک پڑھا، میں کہتا ہوں یار 1,00,000 درود پاک تو پڑھا، اندر کا درود بھی تو ہونا چاہیے۔ بہت بڑے امام ہیں، قرآن کریم پڑھتے تھے، قرآن کریم کے دوران، اس کی تلاوت کے دوران رکعت ایسی طاری ہوتی تھی کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے تھے۔ ایک دن رات خواب میں آقا کریم علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ آج مجھے قرآن سناؤ۔ جب وہ بہت بڑے امام ہیں، قاری قرآن ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں لیکن آنکھوں سے آنسو نہیں آتے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام پوچھتے ہیں کہ اے قرآن پڑھنے والے، قرآن تو نے پڑھا ہے، بہت اچھا پڑھا ہے، مگر آنسو کہاں ہیں؟ آنسو کہاں ہیں؟ کوالٹی اپنی عبادت میں جب پیدا کرنی مقصود ہو تو آپ کو اپنی آنکھوں سے آنسو رواں کرنے پڑیں گے، اس کے لیے رونا پڑے گا۔ فَإِلَّمْ تَبْكُوا تَبَاكُوا، اگر رونا نصیب نہ ہو تو رونے کی شکل تو یار بنا لو، ایسے بن جاؤ نا۔ کبھی اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رات کی تنہائیوں میں اٹھ کے کوئی 10 سے 15 منٹ کے لیے اگر آپ آنسو بہا لو نا، رونے کی کوشش کرو نا، اپنے گناہوں کو یاد کرو نا، اس کے بعد دیکھنا وہ 10 منٹ آپ کے پورے 24 گھنٹوں سے افضل ترین 10 منٹ ہیں۔ میں کہتا ہوں ایک بندہ 1,00,000 درود پاک پڑھتا ہے، اس کے مقابلے میں شرمندگی کے ساتھ سرشار ہو کے ایک بار درود پاک پڑھنے والا شخص وہ 1,00,000 مرتبہ درود پڑھنے والے سے افضل ہے، بشرطے کہ اسے شرمندگی ہو، اس کی زبان پہ یہ جاری ہو یا رسول اللہ میں اس قابل نہیں ہوں۔ یہ آپ کا کرم ہے کہ مجھے توفیق ملی ہے کہ میں آپ کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کر رہا ہوں، اور جب اللہ کے ہاں وہ حاضر ہو تو اس وقت بھی اس کی کیفیت یہ ہو کہ اس کے محبوب کو راضی کرنے کی ایک تما، ایک لگن، ایک سوچ اس پہ وارد ہو۔ بہت بڑے بزرگ ہوئے، وہ ڈاکٹر سلیمان کی اسماعیل صاحب بڑی پیاری بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں بہت بڑے بزرگ تھے، جب ان کو دیکھا گیا حرم کعبہ میں تھے، طواف کرتے ہیں، درود پاک پڑھتے ہیں، ہر چکر میں درود و سلام پڑھتے ہیں، لیکن جب مدینہ طیبہ حاضر ہوئے آقا کریم علیہ السلام کے جالیوں کے سامنے سبحان اللہ والحمدللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، کبھی الحمدللہ کہتے، کبھی اللہ اکبر کہتے۔ مریدین نے بعد میں پوچھا کہ حضور حرم کعبہ میں آپ درود و سلام پڑھتے رہے، یہاں جالیوں کے پاس آ کے آپ اللہ کی حمد بیان کرتے رہے، اس میں راز کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ جب میں طواف کعبہ میں مشغول تھا میں نے رب کے محبوب کا ذکر کیا، اس لیے کہ جب کسی کے محبوب کا تذکرہ زبان پہ ہوتا ہے وہ خوش ہوتا ہے، تو میں نے تو اپنے رب کی خوشی کا ایک انداز اپنایا کہ میرا رب مجھ پہ راضی ہو جائے گا، میں نے اس کے محبوب پہ درود و سلام پڑھا، اور جب میں آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا تو میں نے اس رب کا تذکرہ کیا جس رب کا تذکرہ کرنے کے لیے اس کے محبوب تشریف لائے تھے۔ جب اس کے محبوب کے سامنے میں نے رب کی بات کی تو رب کا محبوب خوش ہو گیا۔ حضور والا یہ تو ایک انداز ہے جس کو جیسے چاہے اللہ جل شانہ نواز دے، تو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ اپنی تمام تر گھڑیوں کو بہتر بنانا ہے، اور یہ جو ہم کوشش کرتے ہیں، سچی بات ہے مجھے احساس ہے کہ بابا جی کے خلفاء مریدین
اس وقت ایک مشکل ترین مرحلے سے گزر رہے ہیں، اور خدمت کے حوالے سے بھی ماشاءاللہ ایک سے ایک بڑھ کے ہے ماشاءاللہ، جتنا کام درس کے حوالے سے آپ کر رہے ہیں اس کا یقیناً اللہ جل شانہ کے بارگاہ میں اجر ہے، اور ابھی بہت سارا کام باقی ہم نے کرنا ہے انشاءاللہ، اور کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کارساز ہے، اللہ دینے والا ہے، اللہ کس کے دل میں ڈالتا ہے وہ اللہ کو پتا ہے، کس سے اللہ نے کام لینا ہے وہ بھی اللہ کے علم میں ہے، ہمارا کام ہے اپنی کوشش کرنا۔ باقی رہا مسئلہ یہ، مجھے احساس ہے کہ ہر مہینے آنے جانے کے اخراجات بھی بہت سارے ہوتے ہیں، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو ہمارے پڑھے لکھے حضرات ہیں، خاص طور پہ جو گورنمنٹ جاب کرنے والے ہیں یا پرائیویٹ محکموں میں کام کرنے والے ہیں، ان کو بعض اوقات چھٹی نہیں ملتی، مسائل ہوتے ہیں۔ تو میں پہلے تو بہت زیادہ سختی کیا کرتا تھا حاضری کے حوالے سے، اب میں آپ کو اس حوالے سے کنسیشن دیتا ہوں، کوشش کریں کہ 3 مہینے میں ایک چکر ہر خلیفے کا، ہر مرید کا لگنا چاہیے۔ جو ہر مہینے کی باقاعدگی حاضری تھی اس کو میں 3 مہینے تک ایکسٹینڈ کرتا ہوں تاکہ ہمارا تسلسل بھی برقرار رہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ ہاں جی ہر بندے نے 3 ماہ کے بعد ہی آنا ہے، نہیں، یہ تو حصہ ہے کسی کا، مقدر والی بات ہے، جتنی بار وہ آئے گا اتنا اس کا فائدہ ہوگا، جتنا گڑ ڈالے اتنا میٹھا ہوگا، تو لہٰذا آنے سے کنی نہیں کترانی، کوئی مجبوری ہے، ایک بار کو نہیں آ سکا، اگلی دفعہ تشریف لے، اس دفعہ بھی نہیں آ سکا، اس سے اگلی بار آ جائے۔ 3 ماہ میں ایک بار تو ہر خلیفہ، ہر مرید اپنے شیخ کے در پہ حاضری دے، یہ میری طرف سے گزارش ہے۔ جو ہر مہینے آتے ہیں وہ سونے پہ سہاگا، سچی بات میں کہہ رہا ہوں، وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو ہر مہینے اپنے تمام تر معاملات کو دیکھ کر اخراجات بھی کرتے ہیں، ماہانہ وہ فنڈ بھی دیتے ہیں، اس کے باوجود آنے جانے کا کرایہ بھی برداشت کرتے ہیں۔ یہ بظاہر مشکل ضرور ہے، لیکن اس سے آپ کے پتہ نہیں کتنے مسائل حل ہو جاتے ہیں جو میں آپ کو بتا نہیں سکتا، یہ سچی بات کہہ رہا ہوں۔ ورنہ کیا ہوتا ہے، کبھی آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں۔ لیاقت بھائی ابھی صبح آنے لگے، میں نے ان کو کہا، میں نے کہا دھند بہت زیادہ، آپ سفر نہ کریں، آپ کو چھٹی ہے، آپ اپنی جگہ پہ رہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو دیکھیں نا، آپ دوسروں کا احساس اگر ہمیں نہیں ہے تو یہ بھی درویشی نہیں ہے، دوسروں کا بھی ہم نے احساس کرنا ہے۔ اب صورتحال کیا ہے، ان کے ذہن میں ایک سکیچ بیٹھ گیا، وہ کہتے ہیں جس دفعہ ہم نہیں آتے اس سے زیادہ نقصان ہمارا ہو جاتا ہے، یہ ایک ذہن میں بنا ہوا ہے کہ یار آنے جانے کے اتنے اخراجات تھے، مثال کے طور پہ ایک گاڑی لے کے آنا 10 سے 15 ہزار روپے صرف گاڑی کا خرچ ہے، تو 4-5 بندے اس کا ڈیوائڈ کر لیتے ہیں، لیکن یقین جانیے کہ 10-15 ہزار اگر نقصان ہو جائے، بیٹے کی بیماری پہ لگ جائے، بچے پہ لگ جائے، اپنا بھی نقصان ہو جائے، گاڑی کا نقصان ہو جائے، تب بھی تو بندہ برداشت کرتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے خلوص نیت کے ساتھ ہم نے حاضری کو مقدم جاننا ہے۔ ہاں کوئی مجبوری ایسی آ گئی جو واقعی شرعی عذر ہے تو ایسی صورت میں ہمیں رخصت بھی ہے، آپ بے فکر ہو کے، بالکل ایزی ہو کے اپنے گھر میں ذکر فکر کریں۔ میں کہتا ہوں آپ مہینے کا انتظار نہ کریں، آپ کا ہر روز 12ویں شب کا روز ہونا چاہیے، آپ کا ہر دن، آپ کی ہر رات شب قدر ہونی چاہیے۔ میرے بابا جی کہا کرتے تھے، بیٹا شب قدر کا انتظار نہ کرنا، وہ تو سال میں ایک رات ہے، بندہ مومن کی ہر رات شب قدر ہے، اس لیے کہ جس رات اسے محبوب خدا کا دیدار نصیب ہو گیا، اس سے بڑھ کر شب قدر اور کیا ہے؟ جس رات اللہ کے نبی کا دیدار نصیب ہو گیا، اس سے بڑھ کر اس کی عید اور کیا ہے؟ کوشش کریں یار اپنے اعمال کو بہتر کرنے کے لیے ذکر و فکر کی طرف آ جائیں، علماء کو سنیں، کتابوں کو پڑھیں، بیانات کو سنیں۔ دکھ ہوتا ہے یار جو مرید، جو خلیفہ، جو صرف 8 دن میں ایک بیان بھیجا جاتا وہ بھی نہیں سنتا، اس سے بڑا لاپرواہ اور غافل خلیفہ کون ہوگا؟ بس اس سے اگلی بات میں نہیں کرتا۔ خوش نصیب ہے وہ جو علماء کو بھی سنتے ہیں، وہ صرف میرے بیانات پہ اکتفا نہیں کرتے بلکہ دیگر علماء کو بھی سنتے ہیں۔ علماء کے پاس علم کے وہ بکھرے ہوئے موتی ہوتے ہیں جو انہوں نے سینکڑوں کتابوں سے کلیکٹ کر کے آپ کے دامن میں ڈالنے ہوتے ہیں، لیکن اگر علماء سے پیار نہیں کریں گے یقیناً ہم جاہل بن جائیں گے۔ علماء سے پیار کرنا اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، فرمایا کن عالمن او متعلمن، یا عالم دین بن جا یا پھر متعلم بن جا، میرے کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، یا پھر تیسرا اس کی صحبت میں بیٹھنے والا بن جا، اس کے علاوہ چوتھا نہ بننا، یعنی یا عالم دین بننا، یا شاگرد ان کا بننا، یا ان کی صحبت میں بیٹھنے والا بننا، کوئی اور چیز نہ بننا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ تو کیا ہم عالم دین ہیں؟ اگر سوال کا جواب یہ ہے کہ ہم عالم دین نہیں ہیں تو سوچنا ہے کہ کیا ہم شاگرد ہیں علماء کے؟
اگر جواب نفی میں ہے تو پھر سوچنا ہے کہ اس کے علاوہ تیسرا آپشن، ایک ہی آپشن ہمارے پاس ہے، کیا ہم علماء سے پیار کرتے ہیں، ان کو سنتے ہیں، ان کی بات پہ عمل کرتے ہیں؟ اگر یہاں بھی نفی ہے تو سوائے جہالت کے ہمارے دامن میں کچھ نہیں۔ یار یہ دنیا 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 یہیں رہ جائے گی، یہ کاروبار یہیں رہ جائے گا، ایک لمحہ نہیں لگتا۔ اقبال بھائی ریلوے اسٹیشن کے وہ اسٹیشن ماسٹر تھے، میری ہر محفل میں بیٹھا کرتے تھے، ہر جمعے کے دن یہاں پہ خطاب بھی سنتے، پھر جمعے کے بعد جو میری نشست ہوتی اس میں بھی باقاعدگی سے بیٹھتے، اور یہاں تک کہ ایک دن تو اپنا اسٹیشن وہ چھوڑ کے آئے، اتنے میں بڑا آفیسر آیا، اس نے ان کا ٹرانسفر کر دیا۔ یہ تکلیف بھی برداشت کی، کہنے لگا لیکن بابا جی آپ کا بیان نہیں چھوڑوں گا۔ اب بات میں کتنی محبت کرنے والے تھے، یعنی دین سے ان کا لگاؤ اور ان کا پیار اتنا تھا کہ سچی بات ہے ان کے لیے دل سے دعائیں نکلتی، وہ دنیا سے چلے بھی گئے ہیں مگر ان کے لیے دل سے دعائیں نکلتی۔ یاد رکھنا کہ دعا منگوانا بڑی بات ہے، اس میں شک نہیں، مگر نہیں، دعا منگوانے کے لیے جسارت کرنا، آگے بڑھنا، یہ اور بات ہے، یہ نچلا درجہ ہے۔ بہترین درجہ یہ ہے کہ کسی اللہ والے کے منہ سے آپ کے لیے لفظ دعا کے نکلیں اور آپ کے لیے وہ دعا کرے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے اپنے ایک صحابی کے لیے دعا کی تھی، وہ دعا کیا تھی؟ اے اللہ جب میرے معاذ سے ملنا، جب میرے معاذ بن معاذ جو ان کا انتقال ہوا نا، بڑا پیار تھا سرکار کا، جب ان سے ملنا تو مالک و مولا ان سے مسکرا کے ملنا۔ مجھے بتائیے یہ دعا اگر مدنی کریم آقا علیہ السلام کے تصدق میں ہمیں مل جائے، ہماری قسمت نہیں بن جائے گی؟ تو یار اللہ کے پیارے نبی سے اتنا رابطہ کر لیں، اتنی کوشش کر کے ملاقاتیں اپنی شروع کریں، بابا جی سے ملاقاتیں شروع کریں۔ غیر بندے ملاقاتیں کر رہے ہیں، آپ کیوں نہیں کرتے؟ آپ کی کوئی رات ملاقات کے بغیر نہیں ہونی چاہیے، ورنہ یہ دستار یا خطہ صرف ظاہری طور پہ ہے، اندر کچھ نہیں ہے۔ اپنے آپ کو بہتر کرنے کے لیے رابطہ بڑھائیں، رات کو کم از کم 15-20 منٹ، آدھا گھنٹہ بیٹھیں، تنہائی میں بیٹھ کے یار راز و نیاز کی باتیں تو کریں نا، کبھی تو جواب ملے گا نا۔ تو لہٰذا میں سب دوستوں سے دست بستہ عرض کروں گا، علمی حوالے سے بھی کوشش کریں اور بزرگوں کی صحبت میں بیٹھنے کی بھی کوشش کریں، علماء کو بھی سنیں، ان کی صحبت میں بیٹھ کے علم کے بکھرے ہوئے موتی اپنے دامن میں ضرور ڈالیں، ورنہ اور کچھ نہیں تو کم از کم واٹس ایپ پہ جو میں بیانات بھیجتا ہوں کم از کم وہ سن لیا کریں۔ اس سے ہمارے لیے ہمارے دامن میں کچھ نہ کچھ پڑ جائے گا، علم کے کچھ موتی ہم لے کے جائیں گے، پتہ نہیں بخشش کا باعث ہمارے لیے یہ چند گھڑیاں جو ہم علماء کی صحبت میں گزاریں گے وہی ہمارے لیے بخشش کا باعث بن جائے۔ تو اپنے آپ کو بہتر کریں، اللہ آسانیاں دے گا۔ تو وہ علماء، وہ مریدین جن کے پاس دکانیں موجود ہیں، وہ اپنی دکانوں پہ ایک باکس رکھیں جس میں جامع مسجد تاجدار مدینہ کا یا بابا جی کے ادارے کا نام، ٹھیک ہے، یہ لکھنے کے بعد وہ اس پہ لکھیں کہ نفلی صدقات اس میں ڈالیں۔ ایک باکس ہر دکاندار اپنی دکان پہ رکھے گا، یہ آسان ترین ذریعہ ہے۔ ایک وہ بندہ جو اپنی جیب سے 10 روپے بھی نہیں دے سکتا لیکن وہ لوگوں سے لے کے تو دے سکتا ہے، یار لاکھوں روپے کے اخراجات ہیں، میں آپ سے کبھی نہ مانگوں، لیکن یہ میری ذمہ داری اور ڈیوٹی ہے کہ میں آپ کو ترغیب دلاؤں، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ میں اپنے نمازیوں کو کبھی تکلیف نہیں دیتا۔ میں کہتا ہی نہیں، اس لیے کہ نمازیوں سے مانگنا ایسے جیسے بھیک مانگنے والی بات ہے، ان کو کوئی محبت نہیں آپ کے سلسلے سے، ان کو کوئی محبت نہیں دین کے ساتھ۔ سچی بات ہے، میں نے ایسے نمازی دیکھے جو محض اس بنا پہ اس مسجد میں آتے ہیں کہ یہاں چندہ نہیں مانگا جاتا، اس کا مطلب ہے چندے سے اتنا ڈرنے والے لوگ ہیں۔ آپ خوش نصیب ہو کہ آپ وہ لوگ ہو جو قربانی دینے والے لوگ ہو۔ اثار کا یہ جذبہ ہر بندے کو نصیب نہیں ہوتا۔ آپ قربانیاں دیتے ہو، اور میں نے بانگ دوہل یہاں مائک میں کہا تھا کہ میں نمازیوں سے 10 روپے بھی لینا گوارا نہیں کروں گا، ٹھیک ہے، اس لیے کہ میرے بابا جی کے مریدین ابھی موجود ہیں۔ الحمدللہ جیسے انہوں نے 1.25 کروڑ روپے کی لاگت سے یہ مسجد بنائی ہے، انشاءاللہ ادارہ بھی بنے گا اور بن رہا ہے آپ کی دعا سے۔ اب تک الحمدللہ 24 لاکھ روپے اس پہ ادارے پہ خرچ ہو چکے ہیں، 6 لاکھ روپے کی تربیلیں میں نے لگوا لی ہیں۔ یار یہ سب آپ کا، میں نے تو چلے جانا ہے، آپ کے لیے رہتی دنیا تک آپ کا نام ہے۔ دوسری بات میں نے آپ کو ایک بار پھر ریپیٹ کرتا ہوں، میرا ذاتی گھر بھی آپ ہی کا ہے اور یہ مسجد بھی آپ کی ہے، اور آپ کبھی اس نام نکلوا کے دیکھ لیں، بابا جی نے باقاعدہ لکھا ہے کہ اس کا وارث نہ میرا بیٹا ہے، نہ میری بیٹیاں ہیں، نہ میری اہلیہ ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا کہوں، یہ سب کچھ آپ کا ہے اور انشاءاللہ ایسے ہی رہے گا جب تک آپ آتے رہیں گے، آپ خدمت انجام دیتے رہیں گے، آپ کو اسی طرح رونق یہاں پہ ملے گی۔ لیکن جب آپ مایوس ہو گئے، آپ اس کو چھوڑ دیں گے، اللہ اور کوئی قوم ایسی لے آئے گا
وہ کام بھی کریں گے، خدمت بھی کریں گے، یہ کام چلتا رہے گا، اس لیے کہ اس میں خالصتاً اللہ کی رضا شامل ہے، اللہ کے نبی کا پیار شامل ہے۔ ایسے تو نہیں، میں نے بابا جی سے جب عرض کیا، میں نے کہا گنبد خضرا بن گیا، گنبد خضرا والا بھی تو چاہیے۔ فرمایا بیٹے آپ کی کوئی مجلس ایسی نہیں جس پہ میرے کریم آقا علیہ السلام کی نگاہ کرم نہ ہو۔ وہ مدینے میں رہ کے آپ کو دیکھیں، وہ یہاں آ کے دیکھیں، یہ ان کی مرضی ہے، لیکن آپ کی کوئی مجلس ایسی نہیں ہے جس پہ سرکار کی نظر کرم نہ ہو۔ یہ بابا جی کے لفظ ہیں، ٹھیک ہے۔ میں نے ایک بار کہا، میں نے کہا مجھے بابا جی کے موئے مبارک چاہیے۔ بابا جی کی فناحیت کی کیفیت یہ تھی، آپ نے اپنا ہاتھ اپنی ریچھ مبارک پہ ایسے لگا کے چند بال ہاتھ میں آئے، میرے پاس آج بھی وہ محفوظ پڑے۔ فرمایا یہ بیٹا سرکار مدینہ کے بال ہے۔ آپ حیران ہو کہ یار ایسا کیسے ممکن ہے؟ میں کہتا ہوں ہاں، جب بندہ فناحیت میں چلا جاتا ہے اپنا کچھ نہیں ہوتا، تن من دھن محبوب کے لیے قربان ہوتا ہے، پھر یہ کیفیت طاری ہوتی ہے، اور یہ کیفیت ہر بندے پہ نہیں آتی۔ یہ بابا جی کے آخری لمحات کی بات کر رہا ہوں، تو وہ موئے مبارک آج بھی میرے پاس محفوظ پڑے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ اللہ جل شانہ کی طرف سے کرم بخشیاں ہوتی ہیں۔ جب بندہ عالم استغراق میں ہوتا ہے، اسے نہیں بظاہر پتہ ہوتا کہ میں ہوں، وہ اپنے میں سے نکل چکا ہوتا ہے۔ تو لہٰذا آپ کو اللہ نے ایسے شیخ سے نوازا ہے جن کی ایسی پذیرائی ہے، غیر بھی آتے ہیں تو ان سے بھی ملاقاتیں ہو رہی ہیں ماشاءاللہ، جو مجھے بتاتے ہیں کہ بابا جی کے دربار پہ ایک بار حاضری دی اور بارہا ملاقاتیں نصیب ہوئی۔ تو یار آپ تو مریدین ہیں، آپ تو علماء ہیں، آپ کا رابطہ استوار ہونا چاہیے۔ رابطہ جب تک نہیں کریں گے سمجھ لیں مایوس رہے۔ دیکھیں بابا جی کہتے تھے کہ جب تک نہ دیکھوں اپنی نینی تب تک نہ مانو گر کی کہنی۔ بات یہ ہے کہ اپنی اکھاں نہ دیکھو گے تو پھر یقین کامل ہوئے گا، تو جب دیکھو گے نہیں، دیکھنے کی کوشش ہی نہیں کرو گے تو کون دکھائے گا آگے؟ طلب اور تڑپ اور کوشش، یہ آپ کے ذمہ ہے، باقی اللہ کا کرم ہوگا انشاءاللہ، ہر بندے پہ ہوگا۔ اب دعا فرمائیں۔ اللہم صلی